اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ہم نے پچھلی گفتگو میں جانا کہ نبوت کی حفاظت کرنے اور نبوت کی محنت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے رب کریم نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد علی علیہ السلام کو چنا ہے اور اس خاندان کو کائنات پر تصرف عطا فرمایا ہے، جو کہ بصورت ولایت الہی ہے۔ اس خاندان کو اس ولایت کا تاج پہنایا گیا ہے، اور یہ بھی جانا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوتوں نے اس خاندان کی وجہ سے بقا پائی اور کائنات پر قبضہ عطا فرما کر ان کو مختار بنایا اللہ کریم نے۔ اور اس خاندان نے زمانے کے ظلم سے ہے، صرف اس لیے کہ صبح قیامت تک آنے والے امتیوں میں اس خاندان کے حقدار بھی تھے اور دشمنوں کو مہلت دیتے رہے، خود بھوک پیاس برداشت کر کے ہمیں سب کچھ کھلانے پلانے کا وسیلہ بنے۔ ان کی محبت میں صبح سے شام کرنا ہی شریعت کی اجرت ہے، اور اس خاندان نے ہی ایمان والوں کو جنت کی خوبصورت فضاؤں کا حقدار بنایا ہے۔ ہمیں ان کی مودت میں جینا ہے، اور غیرت انسانی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو ہمارے لیے محبتیں لٹا گئے ہیں، قربانیاں دے گئے ہیں، ہم ان کے ہو کر رہیں اور ان کے مقابل کسی کو بھی گنتی میں نہ لائیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ اکبر۔ دین کا معاملہ بڑا ہی آسان ہے، ہم کچھ بھی چننے لگے ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر دین کو اللہ کریم نے چن کر عطا فرما دیا ہے، مشکل آسان ہو گئی ہے۔ خالق نے دین سب کے لیے پسند کر کے چن کے عطا فرمایا ہے۔ اس دین کو رب کریم نے چنا، انبیاء علیہ السلام نے پھیلایا، اولیاء نے بچایا ہے۔ ہر مذہب علاقہ یا شخصیت کے نام پر پروان چڑھا، مگر مسلمانوں کے دین کا نام مکی، مدنی، عجمی، عربی نہیں ہے، بلکہ اسلام دین حق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسلام سلامتی اور امن سے ہے، مسلمان سلامتی والا اور امن والا ہوتا ہے، اسی لیے پہلا تعارفی کلمہ بھی السلام علیکم ہے، اور جدا ہوتے ہوئے بھی یہی کلمہ ادا کیا جاتا ہے۔ گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ میں وقت کی تعریف کی جاتی ہے، مگر السلام علیکم میں ہر جگہ، ہر وقت، ہر موڈ، ہر حال میں سلامتی کا پیغام لیا بھی جاتا ہے اور دیا بھی جاتا ہے۔ اب امن کو توڑنے والا اسلام والا نہیں ہو سکتا، سلامتی ختم کرنے والا، فساد پھیلانے والا کبھی بھی اسلام والا نہیں ہو سکتا۔ انسانی ہاتھ میں انگوٹھا کلمہ توحید کی علامت ہے، اور چاروں انگلیاں عدل، نبوت، امامت اور قیامت کی علامت ہیں۔ چاروں انگلیاں آ کر انگوٹھے سے ملیں تو مٹھی مکمل ہو جاتی ہے، اور اگر انگوٹھا نہ ہو تو انگلیوں کی طاقت بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے پسندیدہ نظام دین اسلام کو پسند کیا۔ بنانے والا جانتا ہے کہ بننے والی چیز کا مقصد کیا ہے، اور بنانے والا چونکہ پروردگار عالم ہے، اس لیے اس نے ہماری ہدایت اور ہماری بقا کی ذمہ داری بھی خود اٹھائی ہے۔ اسی لیے کہلواتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر بندہ سمجھ جائے تو بات آسان ہو جاتی ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری اللہ کریم کی ہے۔ یاد رکھیں، بارش آنے والی ہو تو چیونٹیاں زمین پر سے غائب ہو جاتی ہیں، بارش آنے کے بعد نہیں، بارش آنے سے پہلے غائب ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم نے ان چیونٹیوں کے وجود کو بچانے کی خاطر انہیں پہلے سے یہ علم عطا فرما دیا ہے۔ اب کوئی ملا یہ کہے کہ یہ چیونٹی کے پاس علم غیب کہاں سے آ گیا، تو وہ ربوبیت کی شان کو سمجھے کہ رب وہ چیونٹی کا بھی ہے، اس کی ہدایت اور بقا بھی اس نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ گاؤں کے لوگ تو اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ اتنے جانور پرندے ہیں، مگر ان کے مرنے کے بعد لاشیں نہیں ملتی۔ کبھی بندھا ہوا کتا مر جائے تو لاش مل جائے گی، حادثہ کے نتیجے میں مرنے والوں کی بھی لاش مل جاتی ہے، مگر قضاء الہی سے مرنے والوں کی لاشیں کہاں جاتی ہیں؟ کبھی قضاء الہی سے مرنے والی چڑیا درخت پر بیٹھی آپ کو مر کر گرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، کبھی کوے، چیلے اور قضاء الہی سے مرنے والے جانوروں کی لاشیں ہم کو نظر نہیں آتی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ بلیاں، کوے، کتے، چڑیاں، طوطے، سب جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر نہیں آتی کہ اللہ کریم ان کے مرنے سے پہلے ان کو ان کی موت کی خبر دے دیتا ہے، اور یہ جانور اپنے جسم کو کسی محفوظ مقام پر جا کر چھپا دیتے ہیں کہ ان کے جنازے تو ہوتے ہی نہیں، کسی دوسرے جانور نے آ کر بھی ان کو دفنانا نہیں ہوتا، اس لیے رب کریم ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ خود ہی کسی محفوظ مقام پر چھپ جاتے ہیں۔ حالانکہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی کو دفنانا کوے سے سیکھا تھا۔ پہلی تدفین دو کووں کی لڑائی کے نتیجے میں ہوئی تھی، اور ایک کوے نے دوسرے کو مارا تو اپنی چونچ سے کھڈا بنا کر اپنے دوسرے بھائی کو دفنایا تھا،
اور حابیل علیہ السلام حق پر تھے اور قتل کرنے والا قابیل تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور حابیل چھوٹا تھا مگر ہدایت پر تھا۔ معلوم ہوا بزرگی اور سمجھ عقل سے ہے، سن اور سال سے نہیں ہوتی، کہ آدم علیہ السلام بھی عمر میں چھوٹے تھے اور شیطان عمر میں ان سے بڑا تھا اور خلافت کا خواہش مند تھا، لیکن آدم علیہ السلام ہدایت پر رہے اور شیطان مردود ہو گیا۔ اسلام دین ہے اور رب کریم نے چن کر پسند کر کے دیا ہے، اس لیے کسی سے پوچھ کر رائے مانگ کر نہیں عطا کیا گیا۔ 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، کسی ایک کو بھی کسی دوسرے سے رائے لے کر نہیں بنایا گیا، بلکہ خود پسند فرما کر اللہ کریم نے چن کر بھیجا۔ اگر رائے پر اللہ کریم فیصلہ فرماتا تو حضرت آدم علیہ السلام کبھی بھی خلیفۃ الارض نہ بن پاتے۔ آدم علیہ السلام کے لیے تو فرشتوں نے بھی اجماع کر لیا تھا کہ خلیفہ مت بناؤ، یہ خون ریزی کرے گا، اور فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، بالکل بھی گناہ گار نہیں ہیں، لیکن اللہ کریم نے معصوم فرشتوں کے اجماع کو قبول نہ کر کے بتا دیا کہ رائے لے کر میں اپنی مخلوقات کا انتظام نہیں کرتا، بلکہ میں خود چنتا ہوں، خود پسند کرتا ہوں اور جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ ترتیب فضیلت اور ترتیب خلافت میں فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1,23,999 انبیاء کرام کے بعد آنے کے باوجود پہلے نمبر پر ہیں، اور مولا علی پاک کی فضیلت بعد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر ہے، اور بعد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت میں مولا علی پاک چوتھے نمبر پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لیے 1.25 انبیاء میں سے کوئی بھی ناحق نہیں تھا کہ اللہ کریم نے چن کر بھیجے تھے۔ اللہ کریم نے قرآن میں بھی فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران۔ اللہ کریم نے خود پسند کر لیا، چن لیا ان سب کو، کہ اللہ کریم کے نظام میں چناؤ ہے، کسی سے رائے لے کر مقرر کرنا نہیں ہے۔ غور کریں، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو چنا، اور آل ابراہیم اور آل عمران کو چنا۔ آل ابراہیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آل عمران میں مولا علی پاک ہیں۔ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ کر صرف انہیں مانا جائے، پھر ان کے بعد ان کے محبوبین کو مانا جائے۔ علی علیہ السلام کو مولا ماننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو مولا بنایا ہے۔ علی علیہ السلام نے خود تو نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہارا مولا ہوں۔ مولا علی پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا، احد کے میدان میں مولا علی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بن کر کھڑے رہے، خیبر میں جھنڈا مولا علی پاک کو عطا فرما کر فتح کی سند عطا فرمائی گئی، خندق میں پہلوان کافر کے سامنے سینہ سپر ہوئے، فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کو بتوں سے خالی مولا علی پاک نے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر چڑھ کر بلندی پر نصب ہوئے بت کو گرایا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور یہ سعادت کوئی اور نہ پا سکا۔ اصل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے اہل بیت کی محبت اور مودت ہے۔ اصل ایمان کی محبت دل میں رکھیں، اور پھر بعد میں باقی محبتیں درجہ بدرجہ آتی ہیں۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو ان کا واقعہ صاف بتاتا ہے کہ پہلے شراب خوری بھی کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے نکلے تھے تو بھی بتوں کی محبت میں نکلے تھے کہ میرے ان خداؤں کو وہ برا کہتا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ گھر سے تلوار لے کر نکلے تو عرب کے ایک دکاندار نے تانا مارا کہ پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی تو خبر لے لو، وہ تو ان کے دین کو مان چکے ہیں۔ عرب میں تانا دینا عادت ہے۔ تانا نے ان کا غصہ اور بھڑکا دیا۔ اگلی ساری بات آپ جانتے ہیں۔ قرآن سنا، دل موم ہوا، اور چہرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ٹھہری تو ہٹ نہ سکی، اور وہ ایمان لے آئے۔ اب تاریخ کی کتابوں میں ہمیں کوئی عرب قبیلہ مولا علی پاک کو تانا دیتے ہوئے نہیں ملتا کہ اے ابو طالب کے بیٹے، تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر کے ہمارے ابا و اجداد کو قتل کیا ہے، اور تیرا باپ بھی تو ہمارے مذہب کا تھا۔ ایسا پوری تاریخ اسلام میں نہیں ملتا۔ اگر وہ ہم مذہب ہوتے تو کبھی نہ کبھی بول دیتے، یا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہوتا۔ مولا علی پاک نے بھی پوری تاریخ اسلام کی جنگوں میں اپنا تعارف علی ابن ابو طالب کہہ کر کروایا۔ اگر کفر پر ہوتے تو کیا اتنے فخر سے اپنے باپ کا نام لیتے؟ اسلام کے دشمنوں کی گردنیں کاٹنے والا اپنے باپ کے لیے اتنا فاخرانہ انداز کیسے رکھ سکتا ہے؟ جانتے تھے کہ ان کے والد مومن ہیں، اسی لیے اپنا نام اور تعارف میں اپنے باپ کا نام فخر سے لیتے تھے۔ عالمین میں قیامت تک آل ابراہیم اور آل عمران کو چن لیا گیا ہے۔ کسی بھی پھل یا جنس کو خریدنے سے پہلے اگر چن کر لیں تو قیمت الگ ہوتی ہے، اور اگر اکٹھے مکس کر لیں تو قیمت الگ ہوتی ہے۔ کسی امرود والے سے پوچھے کہ تم نے اچھے امرود اور کیڑے والے امرود سب مکس کیوں کر رکھے ہیں، تو جواب دے گا کہ میں نے سارے ہی بیچنے ہیں، اس لیے میں نے مکس کر دیے ہیں۔ معلوم ہوا اس نے اچھے امرودوں میں کیڑے والے امرود اس لیے شامل کیے کہ وہ بھی بک جائیں۔ اس کو اچھے پھل کی قدر نہیں ہے،
وہ اپنے خراب پھل کو بیچنے کے لیے اس میں اچھا پھل بھی شامل کر رہا ہے۔ اگر اس کا بس چلے تو یہ خراب پھل بھی اچھی اور مہنگی قیمت میں بیچے، جبکہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے چنا، اور پھر فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس قرآن کے وارثوں کو اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ یاد رکھیں، قرآن تلاوت کے لیے نہیں آیا، ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ہدایت لیے بغیر، وہ بھی وارثوں سے ہدایت لیے بغیر، ساری زندگی تلاوتیں کرتا رہے انسان ہدایت نہ پا سکے گا۔ قرآن کے حافظ نہیں کہا گیا، بلکہ آیت میں کہا گیا ثم اورثنا الکتاب الذین، وارث قرآن کہا گیا ہے۔ یہ وارث کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ وارث کی پہلی صفت ہے کہ وارث ورثے سے افضل ہوتا ہے۔ جو بندہ بھی مرتا ہے دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے، ایک بولنے والی اور دوسری نہ بولنے والی۔ اگر کوئی فیکٹری چھوڑ گیا تو نہ بولنے والی، اور بیٹا چھوڑ کر گیا تو بولنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا انی تارکٌ فیکم الثقلین، میں بھی تم میں دو برابر کی ہم وزن چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترت اہل البیت۔ اللہ اکبر! اللہ کی کتاب، علی اور حسنین کریمین بولنے والے قرآن ہیں، اور قرآن نہ بولنے والا جو ہے وہ ترکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب مکان کا وارث بیٹا بنتا ہے، مکان بیٹے کا وارث نہیں بن سکتا، اور ورثے سے افضل بولنے والا وارث جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پہلے فضیلت وارث پر ذہن بنائیں۔ میری انگوٹھی میری ملکیت ہے، میری جان پر بن جائے تو میں اس کو قربان کر دوں گی۔ کائنات میں سے عرش سے لے کر فرش تک، اوج ثریا سے تحت الثری تک، شرق سے لے کر غرب تک، کوئی ایک ایسا بتاؤ جو قرآن سے افضل ہو۔ مولا علی پاک علیہ السلام قرآن پاک سے بھی افضل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و مبارک پر قرآن تحریر ہے۔ حسنین کریمین ان شانوں پر جھولے لیتے رہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ حسنین کریمین کو گود میں آپ کھلا لیا کرے کہ آپ کے کندھوں پر قرآن تحریر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ قرآن پر قرآن رکھ دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مولا علی پاک کو ان شانوں پر چڑھ کر بت توڑنے کا اعزاز بخشا گیا۔ اسی لیے اللہ کریم نے اپنی ہر پسندیدہ چیز کو خود چنا، کسی سے رائے لے کر، کسی سے مشورہ کر کے نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے۔ پوری کائنات میں جن لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ کا چنا ہوا وہ ہوتا ہے جس کے پاس تخت ہو، فوج ہو، اقتدار ہو، تو آدم علیہ السلام کا تخت دکھاؤ۔ ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، پتے لپیٹتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے لیے کوئی فوج نہیں، آدم علیہ السلام کے لیے کوئی لشکر نہیں، کوئی بیت المال نہیں، اور نہ ہی آدم علیہ السلام کے لیے کوئی وزیر اور نہ ہی کوئی مشیر۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا پھر بھی میرا خلیفہ ہے۔ تخت و تاج کے بغیر آدم علیہ السلام خلیفہ ہے، فوج کے بغیر آدم علیہ السلام خلیفہ ہے، رائے آدم علیہ السلام کے خلاف ہے پھر بھی خلیفہ ہے۔ اللہ اکبر! اے مولا، جب آدم علیہ السلام خلیفہ ہے تو پھر وہ نشانی بتا دے جس سے معلوم ہو کہ تیرا آدم علیہ السلام خلیفہ ہے، تیرے چنے ہوئے خلیفہ کی شان واضح ہو سکے۔ فرمایا دیکھو، میں نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کروا دیا، فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا دیا۔ اب پتہ چلا خلیفۃ اللہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے فرشتے خادم اور تابع ہوں، اور جس کے سامنے فرشتے جھکیں۔ سوچ لو تو جنت سوچنے سے ہی مل جائے گی کہ فرشتے کس کے گھر میں نوکری کرنے آتے رہے، کس گھر میں خدمت پر مامور رہے، کس گھر میں جبرائیل علیہ السلام حسین علیہ السلام کا جھولا جھلانے آتے رہے، میکائیل کس بی بی صاحبہ مخدومہ کائنات کی چکی چلانے آتا رہا۔ یہ نوکر ہیں، یہ کمی ہیں سیدوں کے، ان کے کمیوں جیسا بن کر ہی دکھا دو۔ جبرائیل علیہ السلام نوکر ہے سیدوں کا، مولا علی پاک کا اور ان کے گھر کا۔ جس گھر کے نوکر کو جبرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، ان کی اپنی شان کیا ہوگی، ان پر صلاۃ والسلام کے اترنے کا عالم کیا ہوگا، ہماری عقلیں سمجھ ہی نہیں سکتی۔ جن کا نوکر علیہ السلام ہو، ان کی اپنی ملکیت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم ہیں کہ ان کے گھر کا نوکر جبرائیل علیہ السلام ہے، رضی اللہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! تو مالک کی شان ہی انوکھی ہے کہ اللہ کریم نے مولا علی کے چہرے کو کرامت سے نوازا کہ ان کا چہرہ کبھی بھی کسی بھی بت کے سامنے نہیں جھکا۔ علی علیہ السلام کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے نہ جھکی، حالانکہ تمام معاشرہ بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ علی علیہ السلام نے اس ماحول میں ہی آنکھ کھولی تھی، بچپن اسی ماحول میں گزرا تھا، اور بچہ جو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ بچے کی تربیت میں 2 سال تک سننے کا عمل دخل نہیں ہے۔ 2 سال کا بچہ صرف دیکھ کر سیکھتا ہے، اور بچے کا پہلا مدرسہ ماں ہوتی ہے۔ ماں مسلح پر ہو تو قرآن پڑھتی ہو تو بچے بھی یہی سیکھتے ہیں۔ 2 بچوں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ ہماری ماں گئی تو ہمارے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ بچوں نے دیکھا کہ ہماری ماں کی پکی ہوئی روٹیاں فرشتے بھیک میں مانگنے آئے۔ بچوں نے دیکھا کہ ہماری والدہ گرامی کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی۔ تو ان 2 بچوں میں سے ایک حسن بنا اور دوسرا حسین علیہ السلام بنا۔
اگلی بات بھی سن لیں۔ 2 بچوں نے دیکھا کہ ہماری ماں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکلوا کر چبا رہی تھی۔ ایک ان میں سے معاویہ بنا اور دوسرا یزید بنا۔ ماں ہندہ ہو تو بیٹا یزید ہوتا ہے، اور ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین علیہ السلام ہوتا ہے۔ اسی طرح مولا علی پاک بھی نماز کے فرض ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک رہے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی شریک نماز رہیں۔ مولا علی پاک کا بچپن اپنے والدین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا۔ اگر گھر کا بڑا بتوں کے سامنے سجدہ کرتا ہو تو بچہ بھی نقل کرتا ہے۔ آج ہمارے بچے بھی سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھتا دیکھ کر جائے نماز پر آ کر سجدے میں سر رکھتے ہیں، اگرچہ ان کی پیشانی پر چوٹ ہی کیوں نہ لگ جائے۔ یہ فطرت ہے کہ بچہ سجدے میں ہی جاتا ہے جب بھی نقل کرتا ہے، سجدے میں سر رکھتا ہے۔ کرم اللہ وجہ الکریم کہلانے والے علی علیہ السلام کے گھر والے اگر بتوں کے سامنے جھکنے والے ہوتے تو مولا علی بھی یہ نقل کرتے۔ یہ ہے ابو طالب علیہ السلام کی تربیت، اور اس لیے ان کے ایمان پر کوئی بھی شک نہ کرے، اپنے ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی زمانہ فطرت میں اسلام کی حجت ابو طالب علیہ السلام کی صورت میں رہی۔ اسی لیے تو جب بی بی صاحبہ خدیجہ الکبریٰ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھوایا تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، خطبہ نکاح پڑھا اور آخر میں الحمدللہ رب العالمین پڑھا۔ اس لیے واضح ہوا کہ ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے سے بے ایمان ہو، پہلے سے کفر میں مبتلا ہو۔ یہ اللہ کریم کا چنا ہوا گھرانہ ہے۔ مولا علی پاک کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی، بتا دیا کہ بیت اللہ ہے، مگر گھر میں جو پیدا ہو اس کا بھی گھر پر حق ہوتا ہے۔ اسلام کی مرکزیت اللہ کریم کا چناؤ ہے، جسے خدا نے چنا اور غدیر میں چن کر اعلان کروایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ سبحان اللہ۔ مقام غدیر سے ایک سلسلہ چلا اور ایک سلسلہ ثقیفہ سے چلا۔ غدیر میں اللہ کریم نے چن کر اعلان کروایا اور ثقیفہ میں رائے اور مشورے کے ساتھ خلافت راشدہ منتقل کی گئی، اور خلافت راشدہ کے سلسلے میں 6 نمبر پر یزید نے خلافت سنبھالی، اور امامت علی علیہ السلام کے سلسلے میں، اللہ کے چنے ہوئے سلسلے میں 6 نمبر پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام ملتا ہے۔ اسی لیے مذہب جعفری، فقہ جعفری آج بھی دنیا میں رائج ہے، مگر یزید کا نام لینا بھی گالی سمجھا جاتا ہے۔ اس کی دین کے خلاف تمام تر کاروائیاں تاریخ کا حصہ ہیں۔ اس نے تو دین کا چہرہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ حسین علیہ السلام مقابلے پر نہ آتے، سر نہ کٹواتے تو یزید دین حق کی جڑیں اکھاڑ چکا تھا۔ ہم اور آپ اگر آج مسلمان ہیں تو یہ قرض ہے ہم پر حسین علیہ السلام کا۔ اس احسان کا قرض چکاتے ہوئے احسان مندی کے ساتھ ہی اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔